گا۔ عرض یہ کر رہا تھا، یہ 5 افراد حضور سے مشابہ تھے، ان میں ابو سفیان بن حارث بھی تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے، اور یہ حضرت جعفر ہیں جن پر جب مکے میں بہت زیادہ سختیاں ہوئیں تو ایک قافلہ حبشہ کی طرف جا رہا تھا، تو یہ بھی اپنی بیوی اسماء بنت امیس کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ اب جب حبشہ میں گئے تو مکہ مکرمہ سے، چونکہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اور عبداللہ بن ابی ربیعہ یہ دونوں حضرات یہ نجاشی بادشاہ کے پاس آئے، کسی طرح ان کو بڑے تحفے دیے۔ نجاشی بادشاہ سے پہلے ان کے وزیروں سے ملے اور ان کے کان بھرے، بھائی کچھ لوگ جو مکہ سے آئے ہوئے ہیں یہ نہ تمہارے دین پہ نہ ہمارے دین پہ، یہ بڑے عجیب لوگ ہیں، تمہارے ملک میں فساد کریں گے۔ ان کے وزیروں نے کہا کل ہم تمہاری ملاقات نجاشی بادشاہ سے کرواتے، تم اس کو بتاؤ، اور پھر اگر وہ حکم جاری کرتا ہے یہ سارے ہم پکڑ کے تمہیں دیں گے، لے جاؤ مارو، تمہاری مرضی ہے۔ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک چونکہ اسلام نہیں لائے تھے، یہ اور عبداللہ بن ابی ربیعہ یہ نجاشی بادشاہ سے ملے، ان کے وزیروں نے تھوڑی سفارش کی نجاشی بادشاہ نے، یہ بھائی آئے ہیں مکے کے شرفاء ہیں اور جناب ایسے ایسے ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جی بولو۔ کہا آپ کے پاس جو لوگ آئے ہیں وہ ایسے ایسے لوگ ہیں، نہ دین نصارہ پر ہیں نہ ہمارے مذہب پر ہیں، یہ بہت عجیب قسم کے لوگ ہیں، دہشت گرد ہیں، انتہا پسند ہیں، یوں ہیں اور وہ ہیں۔ نجاشی نے کہا اچھا، اپنے وزیروں کو کہا ان کو بلاؤ کسی کو۔ اب انہیں پتہ چلا تو مسلمانوں کا ایک وفد نجاشی سے ملنے کے تیار ہوا، اور اس وفد کا متکلم حضرت جعفر طیار کو بنایا گیا۔ آج حضرت جعفر طیار آئے، نجاشی نے کہا جی تم لوگ کون ہو، تمہارا کوئی نیا دین ہے، کیا تعلیم دیتا ہے؟ اب جب نبی کے چچا زاد بھائی جعفر بولے تو نجاشی پانی پانی ہونے لگا۔ انہوں نے فرمایا ہم ہر خوبصورت پتھر کو سجدہ کرنے والے تھے، ہمارے نبی نے ہمیں ایک خدا کو سجدہ کرنے والا بنایا، ہم سود کھاتے تھے، ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا، ہم بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہمارے نبی نے ہمیں اس سے منع کیا، ہم عورتوں کو بازار میں بیچتے تھے لیکن عورت کی عزت ہمارے نبی نے ہمیں بتائی، ہم خنزیر تک کھاتے تھے لیکن ہمارے نبی نے ہمیں منع کیا، ہم اب حلال چیزیں کھاتے ہیں، شراب پیتے تھے اب شراب سے دور ہو گئے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جب بتلائیں تو نجاشی نے کہا تمہارے نبی پر کوئی قرآن جو نازل ہوا، جو وحی آتی ہے، اس میں سے کچھ پڑھ کے سناؤ گے؟ کہاں؟ کہ پڑھو، کہ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اب یہ آیتیں جب سنی نجاشی پانی پانی ہوا، کہا نہیں یہ ہمارے ملک میں رہیں گے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اب یہ سارے چلے گئے۔ عمر بن عاص نے عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہا کل میں دوبارہ ایک گیم کھیلتا ہوں اور دیکھنا کل تو بادشاہ اتنا آگ بھگولا ہوگا ان سب کو قتل کر دے گا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا ایسا نہ کرو، جیسے بھی ہیں ہمارے مکے کے لوگ، انہوں نے کہا نہیں میں ذلیل ہوا ہوں اس مجلس میں، اب میں نے نہیں چھوڑوں گا۔ پھر وزیروں سے ملے اور جا کے کہا یہ معاملات ہیں، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ حضرت عیسیٰ اور مریم کی توہین کرتے ہیں، ان کے مذہب نے انہیں توہین سکھائی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ مریم عیسیٰ خدا کا بیٹا نہیں ہے۔ اب وزیروں نے کہا کل پھر آنا، پھر آئے، بادشاہ سے کہا کہ جی کچھ بات کرنا چاہتا ہے بلاؤ، جی ان لوگوں کو بھی بلایا۔ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ متکلم بنے اور عمر بن عاص نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ایسا ہے اور ایسا ہے اور نعوذ باللہ یوں عیسیٰ کی توہین کرتے ہیں اور وہ جناب اللہ کا بیٹا بھی نہیں ہے۔ اب تو بھائی نجاشی بڑے غصے میں آیا، لیکن سمجھدار بادشاہ تھا، اللہ نے اس کی قسمت میں ہدایت رکھنی تھی، آگے چل کے نبی نے غائبانہ نماز جنازہ اس کا پڑھانا تھا، تو چنانچہ حضرت نجاشی کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، کہا کہ تم بتاؤ تمہارے نبی پر کیا عیسیٰ اور مریم کے بارے میں کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ کہاں؟ کہ پڑھ کے سناؤ۔
پھر حضرت جعفر شروع ہوئے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا إِلَى آخِرِ پڑھتے گئے، نجاشی کے آنسو نکلتے گئے اور کہا خدا کی قسم عیسیٰ ابن مریم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو مسلمانوں کے نبی پر آنے والی وحی بتا رہی ہے۔ اب اگر ان آنے والے مکہ کے مسلمانوں کی طرف کسی نے غلط آنکھ سے بھی دیکھا تو نجاشی کے عذاب سے پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ حضرت جعفر طیار کا کمال۔ اور پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے حضرات جب 8 ہجری میں خندق کے میدان کے بعد قافلہ گیا ہے جس میں حضرت ام حبیبہ بھی تھیں، تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے شریک تھے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو جب دیکھا نا تو خیبر فتح کر کے نبی مدینے میں آ رہے تھے، تو دیکھ کے فرمایا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے خیبر کی فتح کی خوشخبری زیادہ ہے یا جعفر کے مدینے کی آنے کی خوشی زیادہ ہے۔ اتنی محبت۔ یہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی کس سے تھی؟ ان کی بیوی جب بیوہ ہوئی تو پھر کس کے نکاح میں آئیں؟ ان کے بیٹے کا نکاح کن سے ہوا؟ اور ان کے متعلق چونکہ اور بھی بہت سارے احکامات ہیں اور ان کی شہادت کا تذکرہ بھی ہے جو انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے۔